आपको कहा जाएगा पतंग पर मुहर लगाएं, जवाब देना पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर तालियां बजाने और रॉ से फंड लेने वालों को वोट नहीं देना। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब, कहा इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। वो सिर्फ सियासी इंतकाम लेना जानते हैं और नुकसान मुल्क का हो रहा है। नुकसान मुल्क की मईशत, जमहूरियत और विफाक का हो रहा है। हमारे मुखालिफिन सिर्फ नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत जानते हैं। कोई आपको मजहब, कोई फिरका वारियत, लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है। पीपी वाहिद जमात है, नफरत की सियासत को दफन करना चाहती है। आपके वोट के साथ उनका मुकाबला और फतह हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा था वोट को इज्जत दो, पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं तो ये वोट की बदतरीन तौहीन है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिलावल भुट्टो जहां से मर्जी इलेक्शन लड़े उनका हक है। कहा था मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची की बारिश की बात हो गया, बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। पीटीआई के हामियों को पीटीआई की जगह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वोट देने का मशवरा दे दिया। झूठे मुकदमात का सिलसिला बंद होना चाहिए। आइंदा बनने वाली हुकूमत इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए एहतसाब करे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में इंतखाबी दफ्तर पर हमले की एफआईआर का मुतालबा कर दिया। शहला रजा कहती हैं अता तारड़ ने हमारे 3 कारकुनों को अगवा किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इलेक्शन के लिए नाअहल किया जाए। शहबाज शरीफ इस शख्स को लगाम डालें। वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे थे। जुल्फिकार अली बदर ने कहा हमारे दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई, सामान उठाया गया। नून लीग ने जो किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन नहीं हुआ तो कल कोई भी किसी को भी उठाकर ले जाएगा। लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ और PP 160 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिसबाह उर रहमान को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने NA 127 में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला लिखा। DIG ऑपरेशंस की जानिब से पेश करदा इब्तदाई रिपोर्ट पर गौर किया गया। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंतखाबात ईमानदारी, मुनसिफाना, कानून के मुताबिक मुनक्किद किए जाएं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन को फराइज की अंजामदही में मुआवनत करें। NA 121 में गंदगी की निशानदेही करना नून लीगी वोटर को महंगा पड़ गया। गंदगी की बात करने वाले नौजवान को शेख रुहेल असगर ने थप्पड़ मार दिया, धक्के दिए और बुरा भला कहा। कारकुनों ने नौजवान को तकरीब से निकाल दिया। नौजवान ने शेख रुहेल असगर से इतना कहा था, गलियों में गंदा पानी आता है। मैंने तनख्वाहें दुगनी की, आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। आसिफ जरदारी का तलगंग में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब के दिल की आवाज सुनी, तलगंग के लोगों की जरूरियात का इल्म है। आसफा भुट्टो का सादकाबाद में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें, जनूबी पंजाब से महरूमियों का खात्मा करेंगे। कोयटा में दहशतगर्दी का खतरा, निगरां सूबाई हुकूमत ने कोयटा में इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कोयटा में खातून खुदकुश हमला आवर की मौजूदगी की इतला है। तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बंद मुकामात पर मीटिंग करने का कहा गया है। इलेक्शन मुहिम की अहमियत जानते हैं लेकिन अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के हसास पोलिंग स्टेशन वाले इलाकों में इंटरनेट मुअत्तल किया जाएगा। निगरां सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है तुरबत, मच, चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट रसाई महदूद करेंगे। दहशतगर्दों की जानिब से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का खदशा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मवासलाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
پاکستان میں بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. امن ہوگا تو جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا اور خوشحالی ہوگی. مولانا فضل الرحمان کا بنوں میں جلسے سے خطاب. کہا ملک میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر. ہم تعصب کی سیاست نہیں کرتے. 8 فروری کو جعلی شیر پنجرے میں بند کریں گے، تیر بھی چلنے والا نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں خطاب. کہا اسلام آباد میں قومی اسمبلی موجود ہے، عوام کے ترجمان نہیں امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اپنے بینکوں شوگر ملز میں اضافہ کر لیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جن لوگوں نے قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالا اب ان کی سیاست کا باپ بند ہونا چاہیے. نون لیگ اور پی پی نے کئی سال حکومت کی، سوال پوچھنا عوام کا حق ہے. انہوں نے صرف عوام کو غربت، مہنگائی اور کرپشن کا تحفہ دیا ہے. شہباز نواز کی اور نواز شہباز کی تعریفیں کرتے ہیں. کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد ہر طرف پانی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنی نگرانی میں نکاسی آب کا کام کرایا. طوفانی بارش کے بعد سڑکیں رات کو ہی کلیئر کر دی گئیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں بارشوں سے متعلق اجلاس. میئر مرتضی وہاب کی بارشوں کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ. بتایا 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. واٹر بورڈ کی مشینری سے پانی نکالا، اب صورتحال کافی بہتر ہے. وزیر اعلیٰ کا ناقص ٹریفک انتظامات پر ڈی آئی جی ٹریفک سے اظہار ناراضگی. پی ڈی ایم اے کو نکاسی آب کے لیے مشینری کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی میئر کراچی کو شاباش. کہا 1 گھنٹے میں 75 ملی میٹر کی بارش کے پانی کی صبح تک نکاسی خوشائند ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے. بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ کے ایم سی انتظامیہ میئر شہریوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر متحرک رہیں. کراچی کی خدمت اور مسائل کا حل اولین ترجیح ہونی چاہیے. میرپور خاص میں ایم کیو ایم پاکستان نے پنڈال سجا لیا. کارکنوں کی بڑی تعداد موجود. مرکزی رہنما خطاب کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے پی ایس 88 میں ای این پی کے شاہی سید کی حمایت کا اعلان کر دیا. مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا شاہی سید کی غیر مشروط حمایت کریں گے. صرف شہر کا امدرکار ہے. چاہتے ہیں مہاجر اور پختون ہر موقع پر ساتھ کھڑے نظر آئیں. شاہی سید بولے ہمارے پاس اسٹیٹ پاور ہے، اپنا حق لینا جانتے ہیں. اپنے کارکنوں کو کہوں گا وہ بھی ایم کیو ایم کی مدد کریں. ایک مردہ گھوڑے کو سندھ میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مردہ گھوڑا کبھی نہیں اٹھتا ہے. مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا پنجاب کی ایک جماعت کہتی ہے ہماری بات ہو گئی، یہاں کی بھی ایک جماعت کہتی ہے ہماری بھی بات ہو گئی. ہمارے امپائر عوام ہے، ہماری بھی عوام سے بات ہو گئی ہے. ہم شیر ہوں یا عقاب، ہمارا مقصد مل کر بہتری لانا ہے. ملک کی معیشت ترقی کرے گی تو ہم سب ترقی کریں گے. آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کا ملتان میں خطاب. کہا نواز شریف کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی. 8 فروری کے بعد صرف معیشت کو چمکانے کی کوشش کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے آر وائی کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور کراچی کنگز کے مینیجر نوید رشید رضائے الہی سے انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر جامع مسجد زکریا خیابان خالد ڈی ایچ اے فیز 8 میں ادا کی جائے گی. اے آر وائی فیملی نوید رشید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے سب سے بڑے بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا یہ لاہور کی صفائی کے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے. اب سڑکوں پر گند ختم ہو جائے گا. محسن نقوی نے لاہور میں پاکستان کے پہلے ڈبل سٹوری انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت کر دی. کہا پولنگ اسٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل 6 فروری سے قبل مکمل کیا جائے. بجلی انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں. نتائج کی سہولت کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر اسمارٹ میڈیا وال نصب کرنے کی ہدایت. ملک بھر میں امیدواروں کی انوکھی انتخابی مہم جاری. ملتان این 148 میں پی پی امیدوار یوسف رضا گیلانی کی موٹر سائیکل پر انتخابی مہم. بیٹے قاسم گیلانی نے موٹر سائیکل چلائی. سابق وزیر اعظم تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل پر انتخابی مہم کرتے رہے. نارووال میں
احسن اقبال نے الیکشن مہم کے دوران کرکٹ کھیلی. لیگی رہنما نے بچوں کے ساتھ بیٹنگ کی. NA-119 میں مریم نواز کی حمایت میں خواتین کی بائک ریلی. خواتین بائکرز کے پارٹی مفلر پہن کر مریم نواز کے حق میں نعرے. لاہور کی مختلف سڑکوں بازاروں کا چکر لگایا. افغانستان سے لائے گئے اسلحے کا دہشت گردی میں استعمال ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. شمالی وزیرستان میں 29 جنوری کو ہلاک دہشت گرد نیکمن اللہ سے امریکی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا. 22 جنوری کو یوب کے علاقے میں ہلاک 7 دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ ملا. 19 جنوری کو میران شاہ میں ہلاک 2 دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا تھا. سپاہی محمد طارق شہید آبائی علاقے بدین میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. پاک فوج کے سینئر افسران و جوان. شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. سپاہی محمد طارق 29 جنوری کو سوڈان میں UN امن مشن کے دوران دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے. ISPR کا کہنا ہے افواج اندرون و بیرون ملک ہر محاذ پر پاکستان کی سربلندی کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. پاکستان کی غزہ کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ نور خان ایئر بیس سے روانہ. خصوصی پرواز مصر کے شہر العریش پہنچ گئی جہاں سے غزہ کے لیے سامان روانہ کیا جائے گا. پاکستان کی جانب سے اب تک 230 ٹن امدادی سامان غزہ روانہ کیا جا چکا. اسرائیلی فوج کے رفح کے سیف زون پر حملہ. بمباری سے 28 فلسطینی شہید. خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم پھینکے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 130 فلسطینی شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. ترکی کے انٹیلیجنس سربراہ کی قطر میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات. غزہ میں امداد اور یرغمالیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال. امریکی برطانوی افواج کے یمن پر فضائی حملے. متعدد افراد ہلاک، درجنوں زخمی. حوثی ملیشیا کے 36 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا ہے حوثیوں نے بحیرہ احمر پر حملے بند نہ کیے تو مزید نتائج بھگتنا پڑیں گے. حوثیوں کا کہنا ہے یمن پر حملوں کا جواب بہت دردناک ہوگا. امریکہ کے شام، عراق اور یمن پر حملے. سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کل ہوگا. بھارتی ریاست اتر پردیش میں اجتماعی شادیوں کا بڑا ڈرامہ بے نقاب. فراڈ کے الزام میں 2 سرکاری اہلکاروں سمیت 15 افراد گرفتار. کئی افراد کو نقلی دولہا دلہن بننے کے لیے پیسے دیے گئے تھے. ڈیوس کپ ٹائی کے دوسرے دن بھی پاکستان کی مایوس کن پرفارمنس. بھارت نے دونوں مقابلوں میں ہرا دیا. مینز ڈبل میں عقیل خان اور مزمل مرتضی کی جوڑی کو ناکامی. ریورس سنگل میں بھارتی حریف نے محمد شعیب کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا. مہمان ٹیم کو ایونٹ میں 4-0 کی برتری حاصل ہو گئی. HBL PSL سیزن 9 کے ٹکٹوں کی فروخت منگل سے شروع ہوگی. ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے. PCB کا کہنا ہے فائنل کا ٹکٹ 1000 سے 8000 روپے میں دستیاب ہوگا. PSL سیزن 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا. PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے PSL سیزن 9 کے لیے نئی کٹ متعارف کرا دی. کنگز کی جرسی کا رنگ سیزن 9 میں بھی نیلا اور لال رکھا گیا ہے. کراچی کنگز کے کپتان شان مسعود کی جرسی کے ساتھ تصویر شیئر کی گئی جو شائقین کو خوب پسند آئی. پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے لیے مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ موبائل فون کمپنی ویگو ٹیل نے ہاتھ ملا لیے. ویگو ٹیل آفیشیل پلیٹینم موبائل فون پارٹنر بن گیا. کراچی کنگز سیزن 9 کی آفیشیل جرسی مہمان خاص کو پیش کی گئی. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور ویگو ٹیل کے چیف آپریٹنگ آفیسر نوید گابا نے معاہدے پر دستخط کیے. ایشین کپ فٹ بال میں ایران نے جاپان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. میزبان قطر کی بھی ٹاپ 4 میں رسائی. ازبکستان کو زیر کیا. Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.